اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 156 تک ترجمہ کر لیا تھا، آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کروں گا، اسی طرح آپ تلفظ پر غور کریں ذرا اور تلفظ درست کرنے کی کوشش کریں، غور کیا کریں سر کون سا لفظ کس طرح پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی پڑھا کریں۔ تو چونکہ قرآن ہے عربی عام نہیں ہے، عام عربی میں تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن قرآن کی عربی ہمیں صحیح طرح سے پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو اولائکہ کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، اولائکہ کیا ہے؟ وہ، یعنی دوز جمع کا لفظ ہے۔ علیہم یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے علی اور ایک ہے ہم۔ تو ان دو لفظوں کا ترجمہ کیا بن گیا؟ ان پر صلوات عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، من سے مشہور ان کے رب کی طرف سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا پیچھے ذکر ہم نے پڑھا، وہ لوگ جن کو جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو صبر کرتے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ ورحمتن اور اس کی رحمت، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور اس کی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ گیا۔ تو قرآن عربی میں یہی فائدہ ہے کہ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، تقریباً وہی الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، خاص طور پر شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف توجہ کرنی ہے آپ نے۔ وا کا مطلب اور، اولائکہ دیکھیں یہی لوگ، اوپر ادھر بھی یہی لوگ، ہم وہ، المختدون، مختدون کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، جن کو ہدایت دے دی گئی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے۔ ان کا ترجمہ یاد ہے نا، ان بے شک، الصفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں حرم شریف کے اندر، پہلے تو مسجد سے باہر تھے، اب مسجد کے اندر دو پہاڑیاں ہیں۔ تو بے شک صفا اور مروہ من سے، شعائر کہتے ہیں نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کو شعائر کہتے ہیں، اللہ کی، بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس من جو حج کرے، البیت گھر کا، کس گھر کا؟ اللہ کے گھر کا، بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا، او یا اعتمرا وہ عمرہ کرے۔ پس جو بندہ اللہ کے گھر کا یا بیت اللہ شریف کا یا خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا، فا کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ تو، پس، لا نہیں، جناح گناہ، حرج، علیہ اس پر، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اچھا، طواف سے مراد یہاں وہ خانہ کعبہ کی طرح چکر لگانا نہیں ہے، یہاں طواف سے مراد ہے پہلے صفا سے شروع کریں گے، مروہ تک جائیں گے، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ،
تو یوں 7 چکر بنتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے طواف کہا ہے یہاں۔ طواف کا مطلب ایسے ہوتا ہے چکر لگانا، تو آپ بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں نا۔ ومن اور جو تطوع کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے کوئی کام کرنا، نیکی کا کام ہم خوشی سے کرتے ہیں، اس لیے اس کو تطوع کہتے ہیں۔ خیرن بھلائی، کوئی نیکی کا کام، ومن تطوع خیرن، جو بھی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر، اگر بندہ شاکر ہو تو اس کا مطلب وہ شکر کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ لفظ آئے شاکر تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان، قدر پہچاننے والا، علیم جاننے والا۔ تو بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے، بندے کی نیکی کی قدر اللہ کرتے ہیں، اس کو کئی گنا بڑھاتے ہیں، اور اللہ کو سب علم بھی ہے کہ وہ کس نیت، کس جذبے کے ساتھ یہ نیکی کی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ان آ گیا، ان بے شک الذین، جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما، جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات کہتے ہیں کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں، تو یہ جمع ہے بینہ کا، والہدا، اور ہدایت، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل کیا، مطلب ہے کہ جو ہم نے کھلی نشانیاں اور جو کچھ ہدایت ہم نے نازل کیا اس میں سے کوئی چیز چھپاتے ہیں، جیسے قرآن، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کی کتابیں تھیں تو وہ کھلی نشانیاں تھیں اللہ کی، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ من بعد، بعد اس کے، من کا مطلب سے بعد اس کے، ما، جو، بینا، ہم نے واضح کر دیا، ہم نے کھول دیا، ہو، اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کتاب میں، یہاں کتاب ظاہر ہے سابقہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو تورات، انجیل، زبور کوئی کتاب ہو سکتی ہے، تو پہلے یہود کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تورات ہو سکتی ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو اسلامی اصطلاح کا سب سے سخت لفظ کیا ہے؟ وہ لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے معرومی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَيَلْعَنُ، اور لعنت کرتا ہے، ہم، ان کو، اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سارے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے یا کارکن ایسے مقرر ہیں جو ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، گناہ کے، کفر کے، تو ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو جب اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا، مگر، الذین، جو لوگ، تابو، انہوں نے توبہ کر لی، آپشن اللہ نے دے دیا اس لعنت سے بچنے کا، کیا ہے؟ مگر جن لوگوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، درست ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، وَبَيَّنُوا، اور واضح کر دیں، کھول دیں اپنی بات کو، کھل کر اپنا دین ایمان واضح کریں، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو، میں توجہ کرتا ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم، ان کی، انہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، جنہیں میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، وَأَنَا، اور میں، التواب، بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اسی طرح روزانہ کتاب سامنے رکھ کر کچی پینسل ساتھ رکھیں، جو لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اور آپ کو ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسکرین پہ، تو لفظی ترجمہ کتاب پہ لکھیں، پھر بامحاورہ ترجمہ، اور پھر یہ کاپی پہ بھی کام کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔